بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے درس میں ایمان والوں کے متعلق تھا کہ جو نیک لوگ ابرار ہوں گے وہ علیین میں ہوں گے اور نعمتوں کے اندر ہوں گے، اور ان کو مسیریوں پر بٹھایا جائے گا اور وہ رحیق مختوم یعنی مہر لگی ہوئی شراب پئیں گے اور تسنیم کی اس کے اندر آمیزش ہوگی۔ اب مجرموں کا ذکر ہے کہ جو مجرم لوگ ہیں ایمان والوں کو دیکھ کر آج ہنستے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے دور میں بھی، کیونکہ اولا جو ایمان لائے وہ اکثر غریب صحابہ تھے۔ صحابہ حضور علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھے ہوتے، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں ہے، بھوک پیاس کی شدت ہے، اور یہ جو امیر لوگ ہوتے ہیں ان کا تو پیسے کے بل بوتے پہ مذاق دوسروں کو اڑا دیتے ہیں، یہ خیال نہیں کرتے، ان کے لیے کوئی چیز یہ معنی نہیں رکھتی کہ ہم کسی کا مذاق کر رہے ہیں، کسی کی تذلیل ہو رہی ہے، کسی کو ذلیل کر رہے ہیں، ان کے لیے کوئی ایسی وہ چیز نہیں ہوتی۔ حالانکہ یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے کسی کو حقیر جاننا مال کے بل بوتے پر۔ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، آپ ان غریبوں سے اپنی نگاہ شفقت کو پھیرے نہیں۔ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کیا آپ بھی دنیا کی زینت چاہ رہے ہیں؟ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، یہ جو ہم نے جن کو مال دیا ہوا ہے نا، یہ آزمائش کے لیے دیا ہوا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں۔ تو اب یہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے کہ یہ جنتی ہیں، یہ جنت میں جائیں گے، پھٹے پرانے کپڑے ہیں اور یہ ہے وہ ہے، جیسے ہم یہاں عیش و عشرت میں ہیں وہاں بھی عیش و عشرت میں ہوں گے، یہ اس طرح کا مذاق کرتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب ان کے پاس سے گزرتے تو ایک دوسرے کو گولیاں مار کے اشارے کرتے ہیں، آنکھوں سے اشارہ کرتے، وہ بیٹھا ہی جنتی، اور وہ کہتا ہے ہم حوروں کے خامد بنیں گے، یہ کہہ رہے ہیں ہم جنت کی نہروں کے جو ہے مالک بنیں گے، یہ دیکھ یہ بیٹھے ہوئے۔ وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ، اور جب اپنے گھروں کی طرف لوٹتے ہیں تو اس وقت بھی سالت میں لوٹتے ہیں فقیہین، یعنی آپس کے اندر خوش طبی کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، گھر والوں کو بھی جا کے بتاتے ہیں آج ہم نے فلاں فلاں ایمان والوں کا مذاق اڑایا۔ یہ مذاق اڑانا یہ بہت گناہ ہے، کسی کی داڑھی کا مذاق اڑانا، کسی کے ٹخنے سے اوپر شلوار ہے مذاق اڑانا، کسی نے ٹوپی پہنی ہے اس کا مذاق اڑانا، یا کوئی اور جو دین اسلام کے شاعر ہیں ان کا مذاق اڑانا، یہ کفر ہے۔ داڑھی نہ رکھنا یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے، لیکن اس کا مذاق اڑانا یہ کفر ہے۔ یہ کیا ہے؟ کفر ہے۔ سنت پہ نہ چلنا یہ بہت بڑا ظلم ہے، لیکن سنت کا مذاق اڑانا یہ کفر ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، سنت کا مذاق اڑانا یہ کفر ہے۔ تو بہرحال فرمایا کہ یہ لوگ تو یعنی ان کو دیکھتے ہیں تب بھی اشارے کرتے ہیں، جب ان سے گزرتے ہیں وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا، اور جب انہیں دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، بجائے اس کے کہ اپنی گمراہی تسلیم کریں کہ ہمارا عقیدہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے، یہ ان ایمان والوں کو کہہ رہے ہیں یہ گمراہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ گمراہ ہو گئے باپ دادا کے دین سے، باپ دادا دیکھو کیا کرتے تھے اور آج یہ کیا کر رہے ہیں، یہ یعنی اس طرح کے باتیں کرتے۔ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں ان کے اوپر نگران نہیں بنا کے بھیجا۔ کافروں کو یہ خطاب ہے کہ کافروں کو ہم نے ایمان والوں پہ نگران نہیں بنایا کہ یہ دیکھتے پھریں کہ ایمان والے کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، آج یہ ایمان والوں پر ہنس رہے ہیں نا کافر لوگ، تو اللہ نے فرمایا کہ کل ایمان والے کافروں پر ہنسیں گے۔ آج مسلمان کی تحقیر سے باز آ جاؤ، یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک آدمی فوت ہو گیا، ظالم تھا جو بھی تھا، تو لوگ اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ بہرحال جنازہ تیار کیا، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ کی مسجد کے سامنے لا کے رکھا کہ حضرت یہ فلاں کا جنازہ پڑھا دو، لے جاؤ اس کو، میں نہیں پڑھاتا اس کو۔ یہ تو لوگوں کو بڑا تنگ کیا کرتا تھا، لوگوں کے ساتھ بڑی بکواسات کیا کرتا تھا، میں نہیں پڑھاتا جنازہ۔ دیکھے لوگ نے جنازہ خود پڑھ لیا، رات کو
حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو خواب کے اندر وہی بندہ نظر آیا اور وہ بڑے مزے میں جنت کے اندر ٹہر رہا ہے، بڑے مزے کے اندر۔ لوگ سارے تنگ، وہ پوچھا بھی تیرا کیا ہوا، تو بڑا مکار قسم کا آدمی تھا۔ فرمایا اسی وجہ سے اللہ نے کہ لوگ مجھے سارے حقیر ہی سمجھتے تھے، لوگ مجھے سارے ذلیل سمجھتے تھے، اللہ نے مجھے اسی بات پہ عزت عطا فرما دی۔ خواب حجت نہیں ہے، خواب حجت نہیں ہے کہ ہم اس خواب کو کہیں گے کہ یہ حجت ہے، دلیل ہے، دین اسلام بن گیا، یہ کوئی حجت نہیں ہے۔ لیکن اس سے سبق ایک یہ ضرور اخذ ہوتا ہے کہ کسی بھی مسلمان کی تحقیر کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، کسی کو اپنے سے کمتر سمجھنا مال اور دولت کے بل بوتے پر، یعنی میں مارکیٹ کا مالک، میں گاڑیوں کا مالک، میں زمینوں کا مالک، میں فلاں مالک، میں جس کو چاہوں ادھر آ ادھر جا، یہ کر وہ کر۔ مال دولت یہ آج آپ کے پاس ہے، کل نہیں ہوگا۔ اگر آج ایسا کریں گے تو کل کو آپ کی اولاد ترسے گی، یاد رکھیے گا، یہ اللہ کا قانون ہے۔ آج اگر مال کے بل بوتے پہ ہم کسی کے اوپر روب جاڑ رہے ہیں نا، تو کل کو تمہاری اولاد ترسے گی اسی مال کو، اور پھر لوگ تمہاری اولادوں پہ روب جاڑیں گے۔ تو یہ اس لیے انسان کو اپنی اوقات کے اندر، سیدھے الفاظ میں یہ بات ہے کہ انسان کو اپنی اوقات کے اندر رہنا چاہیے۔ اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ اس کو اپنی اوقات یاد کرائی ہے کہ یہ سر مغرور والا سر اٹھا کے دیکھ رہا ہے، ذرا اپنی پیدائش کو دیکھ لے، کس نطفے سے، گندے حقیر نطفے سے پیدا کیا، اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، مٹی سے پیدا کیا، مٹی سے تیری خوراک بنائی، مٹی میں مٹی کر دیں گے ہم۔ ہے کیا تو چیز؟ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی اوقات یاد دلائی ہے کہ پیسے کے بلبوتے پہ کسی کو کبھی بھی ذلیل نہ کرو، حقیر نہ، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تو فرمایا کہ آج یہ کافر ہنسرے، کل ایمان والے ان پر ہنسیں گے۔ علی الارائک ینظرون، یہ آج پہلے بھی گزری ہے کہ یہ مساریوں پر، آرام دہ کرسیوں پر بیٹھ کر نظارہ کریں گے۔ کس بات کا نظارہ کریں گے؟ ایک تو اپنی جنت کا نظارہ کریں گے، دوسرا نظارہ کیا کریں گے، هل ثوب الکفار ما كانوا يفعلون، یہ جو کافر دنیا میں کیا کرتے تھے آج ان کو واقعی اس کی سزا مل رہی ہے۔ یہ اس کا نظارہ بھی اللہ تعالیٰ کروائیں گے، لوگ دیکھیں گے کہ یہ لوگ تھے نا، یہ ہمیں مذاق کرتے ہو، تو داڑھی رکھ لی، تو مولوی بن گیا، اور تو نمازی بن گیا، تو مصلی ہو گئے، تو مولویوں کے پیچھے لگ گیا، تو نے شلوار اوپر کر لی، تو صوفی بن گیا۔ یعنی اس طرح کی کوئی بھی ایسا جملہ جو لوگوں کی تحقیر کے لیے بولا جائے، کسی کو ذلیل کرنے کے لیے بولا جائے، کسی کو اس کی حیثیت سے اس کا مقام گرانے کے لیے بولا جائے، تو یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، اللہ کو ناپسند ہے۔ تو کل قیامت کے دن جن پر آج ہنس رہے ہیں، کل قیامت کے دن یہی لوگ آپ پر ہنسیں گے کل۔ اس لیے اس دن کے آنے سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنی، جس قدر نیکی کی توفیق ہو کریں، اگر توفیق نہیں ہے تو خاموش ہو جائے، کسی کی نیکی پر اس کو ذلیل مت کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت کے مطابق اپنے عقائد، اعمال، اخلاق کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔